حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے افراد ایک خاندان اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے اس سیلاب عظیم میں غرق کر دی گئی تھی۔ کشتی پر 8 افراد سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ، 3 بیٹے اور بہویں، باقی تمام مختلف اقسام کے جانوروں کے جوڑے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تمام سابقہ آسمانی کتابوں تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی ریسرچ کے اختتام کا 2010 میں اعلان کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ رہرات پر ملی ہے جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ گزشتہ 200 برسوں سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمز حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فرانزک رپورٹ کے لیے بھیجے گئے تھے اتنے پرانے نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے، جبکہ چائنیز ریسرچرز کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99% یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے لگ بھگ 4800 برس پہلے اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے ہال نما کمرے ہیں۔ ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں۔ عرب اخبارات نے بھی اس ضمن میں سوال اٹھائے تھے کہ کیا واقعتاً یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ عرب اخبارات میں لکھا گیا کہ چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا جس میں کشتی کے سفر کو بیان کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہ ارارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہ ارارات کا دورہ کیا۔ ان میں سے کچھ ایک نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان ہی کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت ہوئی ہیں وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی تھی، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی موٹی تہ میں دبی رہی ہے۔ کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر داخل ہو پائے۔ چینی ماہر ونچنگ نے باضابطہ ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے اپنی تحقیقات سے دنیا کو آگاہ کیا تھا۔ کشتی کا معائنہ کرنے والے چینی ماہر کا کہنا تھا کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا تھا۔ چائنیز ایکسپرٹس نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ 4800 برس پرانی ہے۔ کشتی میں کئی صندوق بھی ملے ہیں لیکن ماہرین ان کو کھول نہیں پائے۔ ماہرین ایک مرتبہ پھر جدید آلات اور ایکس رے مشینز کے ذریعے کوہ ارارات کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنٹسٹ کے سوالات کا جواب دیا جا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی دریافت کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسرے جنگ عظیم میں لیونارڈو نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا۔ لیونارڈو کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں سے مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کی۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمنز کے حصے میں یہ اشیاء آئیں۔ اس نے یہ چیزیں برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دیں۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ اورین فرنکل نے ان اشیاء کا معائنہ کیا اور اس میں ایک تختی بھی تھی جس پر قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ تختی پر درج تھا، جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا، پھر اس نے گناہ گاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان یعنی نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا تھا کہ وہ فٹ بال کے ایک سٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی ہے۔ اس طرح طوفان نوح کا ایک ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی
لمبی نہیں تھی بلکہ بیضوی یعنی انڈا نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرز کی کشتیاں چلا کرتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بلند مقام یعنی جودی پر جا رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ کشتی کوہ کرد پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراقی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلم سائنسدانوں تاریخ دانوں نے کوہ کرد کو ہی نوح کی کشتی کا ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا، اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارات پر جا کر رکی تھی۔ یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے۔ آرمینیا میں 301 عیسوی میں ہی عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ملک کی اہمیت بڑھانے کے لیے کوہ ارارات کو نوح کی کشتی کا مقام قرار دیا گیا، اور اب سائنسدانوں اور ماہرین نے اس کشتی کو اسی مقام پر تلاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کوہ جودی وادی دجلہ اور فرات کے قریب واقع ہے، جبکہ کوہ ارارات اس وادی سے کئی سو میل دور ہے، اس لیے اس دعوے میں تھوڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں صحیح رہنمائی قرآن کریم ہی سے مل سکتی ہے کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا بھی خطاب عطا ہوا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس کے قریب تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واضح و نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارشیں برسنے لگیں اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شہ زیر آب آتی چلی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن تک پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک شہر بسایا، ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ ہم سب قصص الانبیاء اور بزرگان دین کے قصے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں سے کچھ سیکھیں کہ کہیں ہم بھی اپنی زندگیاں ان سرکش قوموں کی طرح نہیں گزار رہے جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا تھا۔ تو بہت ضروری ہے کہ جب تک ہمارے پاس مہلت موجود ہے ہم فوری توبہ کریں، اپنے رب کی طرف لوٹ چلیں، اپنی زندگیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیں تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام نازل ہوا۔ اللہ کے حضور ہر دم دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کی تقلید میں گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کوشش ہوگی کہ نیئر فیوچر میں ایسے ہی واقعات آپ تک پہنچاتے رہیں، اور اگر آپ یہ ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے۔